الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ سلوک میں، راہ تصوف میں جب کوئی مسافر جو ہے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں رب تعالیٰ کی ذات اسے سچے خواب دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب دیکھیں کہ رب کی ذات کتنی مہربان ہوگی کسی ایسے شخص پر، کتنی اس کی عنایتیں ہوں گی، کتنی اس کی رحمتیں ہوں گی اس شخص پر جو سچے خواب دیکھتا ہے۔ سچا خواب اللہ کے مقربین کو آتا ہے، اللہ کے پیاروں کو آتا ہے، اللہ کے محبوب بندے کو آتا ہے۔ اللہ اپنے پیارے کو احوال جو ہیں اس کے یا اس کے رشتہ داروں کے یا دنیا کے وہ خواب کے ذریعے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ اب سچے خواب آنا بند بھی ہو جاتے ہیں اور روحانیت جو ہے وہ رک بھی جاتی ہے۔ جس طرح روحانیت میں ترقی ہوتی ہے اسی طرح تنزلی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس راستے میں پروموشن ہے تو ڈیموشن بھی ہے۔ پروموشن کا کرائٹیریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ان کے بتائے گئے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر اپنی زندگی گزارے گا، تو اس کی پروموشن ہے۔ اور آخری منزل یاد رکھنا ہے، میں اپنے سارے فالورز کو اور سب سننے والوں کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی آخری منزل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جی اللہ تک پہنچنا ہے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ تک پہنچنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا تو پھر سمجھو کہ وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اور واحد راستہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اسی راستے سے ہو کر گزرے گا جو بھی اللہ تک پہنچے گا اور جسے اللہ چاہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے الفت کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اپنے قدموں میں جگہ ضرور دیں گے اور پھر آپ کو اللہ کے حضور پیش بھی کر دیں گے۔ اب روحانیت رک کیسے جاتی ہے؟ ڈیموشن کیسے ہوتی ہے؟ پروموشن کی بات ہو گئی، پروموشن کا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ڈیموشن کی کیا وجہ بنتی ہے؟ غرور۔ آپ کو کوئی خواب آ گیا، آپ کو کسی کے بارے میں علم مل گیا، سچا خواب آپ نے دیکھ لیا، آپ پہ کوئی تجلیات، انوار و تجلیات رب تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، آپ اس پہ غرور کریں، دوسرے سے خود کو برتر سمجھیں، تو سمجھ لیں آپ کی ڈیموشن ہے۔ نفس، آپ نفس کے غلام بن جائیں۔
روح کو چھوڑ کر نفس کے غلام بن جائے، دنیا آپ کی نظر میں اہمیت اختیار کر دے، تو ڈیموشن ہے۔ حسد سے بچنا ہے، اپنی نعمت کو، اپنی رحمت کو چھپا کے رکھنا ہے، کیونکہ حسد جو ہے، نظر جو ہے اس کا لگ جانا برحق ہے۔ دوسرے لوگوں کو جب آپ اپنی نعمت اور رحمت دکھائیں گے تو ان کے دل میں حسد آئے گا، اس سے بھی آپ کی ڈیموشن ہوگی۔ وہ باتیں جو آپ کے درمیان اور رب تعالیٰ کے درمیان امانت ہیں، ان کو امانت ہی رکھیں، ان کی تشہیر نہ کریں، خود کو غرور اور تکبر سے بچائیں، خود کو کسی سے بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو عاجز بنائیں، انکساری اپنی طبیعت میں لے کر آئیں، تو ڈیموشن نہیں ہوگی، پروموشن ہوگی۔ لیکن اگر آپ عاجزی اختیار نہیں کریں گے، طبیعت میں انکساری نہیں لائیں گے، زبان میں مٹھاس نہیں لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ روحانیت رک جائے گی، پھر آپ کو مزید تیار کیا جائے گا ان باتوں کے لیے کہ آپ ان سے پرہیز کریں اور عاجزی اختیار کریں۔ جب آپ عاجز بن جائیں گے، خود کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھیں گے، تو پھر پروموشن شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ نے ہر صورت ذہن میں رکھنا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں نے بتایا ہے ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کینہ، بغض، حسد، ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ نفس سب سے بڑا دشمن، شیطان، اور ترقی آپ کی نہیں ہونے دیتا، یہ آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے گا۔ شیطان جو ہے آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے گا، اس کا کام ہے، اسے اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، رسول اللہ سے محبت کرتے جائیں، سب کچھ نثار کر دیں، جرت نہیں ہوگی پھر شیطان کی کہ آپ کے قریب پھٹکے، غلام بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں پکے، پھر جرت نہیں ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا، کیونکہ غلامی اختیار کی، پکے غلام بن گئے۔ آپ بھی بن جائیں، بھاگے گا شیطان، اب بھی بھاگے گا، لیکن آپ میں وہ روح جو ہے عمر فاروق والی، وہ بیدار ہونی چاہیے۔ کیسے ہوگی؟ مرشد سے محبت کریں، مرشد ہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچائے گا، اور وہی ہماری منزل ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ پھر آگے کا رستہ رسول جانے اور رب جانے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک چلا جاؤں، نہیں جا سکتا، کسی صورت نہیں جا سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر گزرتا ہے، ان کی محبت ہی وہ راستہ ہے۔ محبت کریں ان سے، الفت کریں، جان نثار کر دیں، مال نثار کر دیں، اولاد قربان کر دیں، ہر قسم کی قربانی، کسی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ پھر دیکھیں کائنات کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کے اشارے پہ چلے گی۔ غلام بن کر دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر دیکھیں، پھر آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی، آپ روحانیت کی انتہا کو چھوئیں گے۔ لیکن جب اگر آپ ان باتوں کے الٹ جائیں گے تو روحانیت میں پروموشن نہیں، ڈیموشن ہوگی، سچے خواب بھی چھین لیے جائیں گے، روحانیت رک جائے گی۔ پھر مرشد کی ذات آپ کو تیار کرے گی اگلے مرحلے کے لیے۔ جب آپ تیار ہوں گے، جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ کی طبیعت میں ہوں، جب تک نہیں آئیں گی ترقی رک جائے گی۔ جب وہ چیزیں طبیعت میں آ جائیں گی پھر پروموشن ہوگی۔
تو آپ پہلے ہی ڈیموشن نہ کروائیں، پروموشن میں رہیں، رسول اللہ سے محبت کریں، ان کے طریقوں پر عمل کریں، خود کو عاجز بنائیں، دوسروں سے برتر نہ سمجھے خود کو۔ تو یہی وہ راز ہیں، یہی وہ طریقے ہیں جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی روحانی ترقی ہو سکتی ہے، روحانی ترقی رکے گی نہیں، بڑھے گی۔ تو امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔